اب میں آپ حضرات کو وتر کی نماز کا پورا مکمل طریقہ بتلانا چاہتا ہوں۔ وتر کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت وتر نماز کی، اللہ کے واسطے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت کر لینا۔ اور نیت یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ دل کا ارادہ کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی زبان سے نہیں بول رہا، صرف دل سے ارادہ کر لیا کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں وتر پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نیت مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو وتر کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اور ہاتھوں کو بالکل سیدھا کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ کو سیدھا کر کے اٹھانا ہے اور نیت باندھنا ہے ناف کے نیچے، اور ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور پھر آپ کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر پڑھنا ہے پہلی رکعت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ کو سورہ ملانا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ سورہ ملا لیے تو پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے پیروں کو ایک دم بالکل سیدھے رکھتے ہوئے، اور جب رکوع میں جائیں گے تو کاندھا کو بالکل سیدھا رکھیں گے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے ہلکا بنا کے اور ہاتھوں سے پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اور آہستہ سے آپ وتر کی نماز میں ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کے جب سجدہ میں جائیں گے تو آپ نوجوان ہیں، اگر آپ عمر دراز نہیں ہیں تو آپ کو سنت کے مطابق جانا ہے، یعنی ڈائریکٹ آپ کو ہاتھ نہیں رکھنا ہے بلکہ سیدھا آپ کو جو ہے آپ سجدے کے لیے جائیں گے۔ زیادہ جھک کے اس طریقے سے نہیں جانا ہے بلکہ سیدھا اس طریقے سے آپ کو جانا ہے، اور ہاتھوں کو رکھنا اس طریقے سے، اور ناک اور پیشانی دونوں آ جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ 2 سجدہ آپ کو کرنی ہے وتر کی نماز کے لیے۔ پھر آپ جب اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے تو کس طریقے سے اٹھنا ہے؟ آپ جو ہے اس طریقے سے، اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، اگر آپ عمر دراز نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے ٹیک لگا کے نہیں بلکہ نوجوان کی طرح اٹھنا ہے، بلکہ اس طریقے سے ہمیں سیدھا اٹھنا ہے۔ یہ ہے اٹھنے کا طریقہ۔ بہت سارے لوگ جو نوجوان ساتھی وہ بھی ٹیک لگا کے اٹھتے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ ہمیں اٹھنا ہے ایک دم سیدھا، تاکہ ہمیں ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے کہ وہ چست رہتا ہے، آدمی اس کی صحت صحیح رہتی ہے۔ رکوع سجدہ جب ہم سنت کے مطابق کریں گے، جس طریقے سے کرنے کا حکم ہے، تو آپ کا بدن پھرتیلا رہے گا اور ایک ورزش ہوتی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت میں آپ اسی طریقے سے نیت باندھے ہوئے رہیں گے، اور نیت باندھنے کے بعد پھر آپ کو الحمدللہ جو ہے وہ مکمل آخر تک پڑھنا ہے۔ الحمدللہ پورا پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سورہ ملانا ہے، جو بھی سورہ آپ کو یاد ہو۔ سورہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو میں رکوع اور سجدہ کر کے بتا دیتا ہوں، رکوع بھی جانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سبحان ربی العظیم پڑھ لیے 3 مرتبہ، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ لینا ہے، ربنا ولک الحمد آہستہ کہے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کا سجدہ کرنا ہے، اور ہاتھوں کو بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ ہاتھوں کو ملانا اس وقت ہے جب ہم مل کے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی صفے ہیں مسجد کے اندر، بھیڑ اگر زیادہ ہے تب ہمیں جو ہے ہاتھوں کو اس طریقے سے ملا لینا ہے۔ لیکن اگر ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری جگہ ہے تو جگہ ہو اس وقت ہمیں جو ہے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے، اور ناک اور پیشانی دونوں کو رکھنا یہ ضروری ہے، اور اس پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رخ کر لینا ہے، اٹھانا نہیں ہے دونوں اس طریقے سے، یا اس طریقے سے بھی نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات
کہ جب ہم سجدے میں آئیں گے دوسری رکعت کا تو سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ التحیات کو پڑھنا ہے۔ تحیات میں آپ کو بتلا دیا تھا۔ اب تحیات پڑھنے کے بعد آپ کو تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ، سب سے پہلے آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کو پورا مکمل کر لیجئے، پھر آپ کوئی بھی سورہ آپ کو جو یاد ہو اس سورہ کو آپ پڑھ لیجئے۔ سورہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو یہ چیز دھیان دینا ہے، سورہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ اکبر یہ کہنا ضروری ہے۔ یہ اگر چھوٹ گیا تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر تکبیر یہ جو ہے کہنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کو دعا قنوت پڑھنا ہے۔ یہ تھوڑی لمبی دعا ہے اور اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لینا ہے۔ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ دعا قنوت کیا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخنع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ ہے دعا قنوت۔ اب دعا قنوت آپ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے۔ آپ کو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ آپ دعا قنوت پڑھ لیے تو اب ڈائریکٹ آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں اسی طریقے سے ترتیب وار آپ کو سبحان ربی العظیم جو ہے 3 مرتبہ یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھ دینا ہے۔ اب آپ سجدے میں جائیں گے، اس کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ۔ تو 2 سجدے آپ کر لیے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ جو ہے بیٹھ جائیے گا۔ وتر کی نماز میں آپ بیٹھ گئے۔ اب آپ کو سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا میں آپ کو انگلی اٹھا دینا ہے اور الہ میں آپ کو انگلی کو گرا دینا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ تحیات پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور بہت سارے لوگ اس جگہ دھیان رکھنا ہے کہ انگلیوں کو اس طریقے سے رکھتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں پہ رکھے انگلیوں کو اور سیدھا رکھے قبلہ۔ اب آپ کو سلام پھیرنے کا طریقہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ سلام جو بہت سارے لوگ پھیرتے ہیں تو ڈائریکٹ جو ہے آگے جو ہے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یعنی جو مقتدی ہوتے ہیں داہنی طرف تو ہم داہنی طرف مڑتے ہیں تو عوام کو دیکھتے ہیں، پھر دوسری طرف مڑتے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ ہم سلام کریں گے تو ہم سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے کندھے میں ہم دیکھیں، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے بلکہ داہنے کندھے میں دیکھیں گے، اور پھر جب ہم بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بائیں کندھے میں دیکھیں گے۔ اس طریقے سے دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ہم مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بتلا دیا۔ اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو کیونکہ وقت کم تھا، اسی وجہ سے میں نے اختصار کے ساتھ مختصر میں آپ حضرات کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ بتلا دیا۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ۔